جی جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا ان کا سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5. اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. پھر حضرت بکر کے زمانے میں بھی لوگ انڈیویجول پڑھتے تھے, قیام اللیل کرتے تھے, ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے. جس کو قرآن یاد ہے وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا, ایک ٹولی ایک جگہ کر رہی ہے. یہ نفلی عبادت ہے, یہ فرض نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے تھے انجینئر مرزا کو. انجینئر مرزا نے تراویح کے حوالے سے جو باتیں کی آپ نے سن لی. اب جو میں نے یہ 5 اس میں سے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں, اوپر میں نے مینشن کر دی ہیں اسکرین پر. ان میں سے جو 5ویں چیز ہے سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں. انجینئر مرزا کہتا ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ نفلی نماز ہے. حالانکہ احادیث کے اندر اس نماز کو یعنی نماز تراویح کو سنت مسنونہ کہا گیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے. میں آپ کے سامنے وہ لگاؤں گا دلائل, لیکن اس سے پہلے آپ انجینئر مرزا کی بات سن لیں تاکہ انجینئر مرزا کی اس بات کا بھی جواب اسی دلائل کے اندر ہو جائے. یہ کہتے نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں, جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں, فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم. جی, نماز تراویح کو انجینئر مرزا اس لیے صرف نفل کہتا ہے کیونکہ یہ کہتا ہے احادیث کے اندر صرف فرض اور نفل جو ہے یہ الفاظ آئے ہیں, سنت کا لفظ ہی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ تو فقہا کی ٹرم ہے. تو ابھی جو دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں سنت ہونا یہ نماز تراویح کا وہ بھی ثابت ہو جائے گا, اور سنت کے الفاظ احادیث میں موجود ہیں یہ بھی ثابت ہو جائے گا. انجینئر مرزا کا یہ جھوٹ بھی آپ کے سامنے بے نقاب ہوگا. اب دیکھیے پہلی دلیل سنن نسائی سے 2212 نمبر روایت. حضرت نضر بن شیبان نے کہا, میں نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے اپنے والد محترم سے سنی ہو اور آپ کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کے بارے میں بلا واسطہ سنی ہو. انہوں نے کہا ہاں, مجھے والد محترم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اس کی راتوں کا قیام مسنون کیا ہے. یعنی ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کو فرض اللہ نے کیا ہے, وہ فرض ہیں, اور ماہ رمضان المبارک کی راتوں کا جو قیام ہے یعنی تراویح جو ہے اس کو سنت قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے ہمیں عربی میں دکھاؤ, تو اسی حدیث کا متن دیکھیے عربی میں. یہ دیکھیے سنن نسائی 2212 نمبر 4تھی لائن اس حدیث کی دیکھیے, یعنی سیکنڈ لاسٹ درمیان میں سے ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم. یہ دیکھیے وسننت, یہ واحد متکلم کا صیغہ, یعنی میں نے سنت کیا ہے تمہارے لیے. کیا چیز سنت کی ہے؟ وسننت لکم قیامہ, یعنی ماہ رمضان کا قیام جو ہے. اب اگلی روایت دیکھیے المستدرک حاکم سے 1608 نمبر روایت, اور یہ روایت نقل فرمانے کے بعد یہ لکھا یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے, لیکن اسے صحیح ہے یعنی بخاری مسلم میں نقل نہیں کیا گیا, اور اس میں واضح دلیل موجود ہے کہ مسلمانوں کی مساجد میں نماز تراویح سنت مسنونہ ہے, اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ سنت قائم کرنے کی مسلسل ترغیب دلاتے رہے, حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو قائم کر دیا. یہاں بھی سنت مسنونہ کے الفاظ آئے, عربی متن بھی دیکھ لیجیے. یہ دیکھیے جو پہلی لائن ہے صلاۃ التراویح فی مساجد المسلمین سنت مسنونۃ, کہ نماز تراویح مسلمانوں کی مساجد میں سنت مسنونہ ہے. یہاں پر بھی سنت کے الفاظ آئے. تو مرزا انجینئر کے دونوں دعوے, یعنی ایک تو حدیث میں سنت کا لفظ نہیں ہے یہ بھی, اور پھر نماز تراویح نفل ہے یہ بھی, یہ دونوں دعوے اس کے باطل ہوئے. اور جو میں نے سنن نسائی کی پہلے روایت لگائی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو سنت قرار دیا, وہ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. اب آ جائیں جی مرزا کے چوتھے اعتراض پر. اس نے کہا جی نمازیں کتنی ہیں؟ 5. رمضان میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ 5. اور تراویح سرے سے نماز نہیں ہے. یعنی کیسے ایک بونگی دلیل ہے اور کیسے ایک بے تکی سی دلیل ہے, اس کا جواب سنیے. اچھا نمازیں اگر 5 ہیں تو وطر کیا انجینئر مرزا وطر کو نماز نہیں مانتا؟ مانتا ہے. تو مانتا ہے تو پھر کہیں نا کہ نمازیں 6 ہیں. ہاں فرض نمازیں 5 ہیں, وطر واجب ہے. اچھا اگر نمازیں صرف 5 ہی ہیں تو پھر جمعہ کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ نمازیں 5 فرض ہیں اور پھر جمعہ کے دن جمعہ فرض ہے ظہر کی جگہ. اور اگر نمازیں صرف 5 ہی ہیں تو انجینئر مرزا یہ بتائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیا وہ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ نماز نہیں ہے؟ کہے گا ہاں نماز تو ہے. تو پھر یہ تمہاری ایک بے تکی سی دلیل جو کہ کہہ لو کہ عقل نہ ہونے والے دلیل دیتے ہیں, وہ دلیل تم کیوں دے رہے ہو؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں, ایسے ہی پھر وطر جو ہیں وہ یعنی واجبات, اور اس کے بعد پھر سنتیں اور نوافل. یہ کہہ دینا کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہے نماز تراویح, یا عیدین کی نمازیں سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو یہ جملہ کہنا یہ بالکل جہالت پر مبنی ہے.
اب اعتراض نمبر 3 کا جواب کہ تراویح کے بغیر روزہ ہی نہیں، یہ کہتے ہیں او بھائی کس نے کہا ہے؟ کوئی ایک کتاب اٹھاؤ کسی عالم دین کی، مستند عالم دین کی، اور دکھاؤ کہاں اس نے لکھا ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ سوال عوام کرتی ہے علماء سے، یہ عوام یعنی وہ عوام کے جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ ان کے سوالات ہیں جو تم معاذ اللہ علماء کا قول بنا کے پیش کر رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ جملہ اگر تم علماء کی طرف سے کہہ رہے ہو نا تو پھر تم خود جاہل ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کسی کا موقف نہیں ہے۔ اور اب دوسرا اعتراض کہ تراویح نماز ہی نہیں ہے، تو اس کا جواب ہو چکا، تراویح نماز ہے اور نماز بھی سنت ہے، سنت مسنونہ، دوسرے دلائل پیچھے ذکر کر دیے گئے۔ اب آخر میں انجینئر مرزا نے کہا جی غامدی صاحب کہتے ہیں، غامدی کون غامدی؟ وہ انجینئر مرزا سے بھی بڑا فتنہ غامدی، اور اس کا کیا یعنی اتنی اسی نے خباثت پھیلائی ہوئی ہے۔ میں 2-3 نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کی علمی جو قابلیت ہے وہ انجینئر مرزا کی زبانی آپ خود سن لیں کہ غامدی کون غامدی؟ غامدی کون ہوتا ہے باتیں کرنے والا؟ کیا صحابی ہے کوئی غامدی یا تابعی ہے؟ کون ہے وہ کہ جس کی اپنی کتاب میزان کا جب بھی ایڈیشن آتا ہے نیا تو اس میں ہر طرف سے ایک کہہ لیں کہ تبدیلی کر دی جاتی ہے، اور جنہوں نے پہلے پڑھی تھی وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ پڑھا تھا اب یہ پیش کر دیا اس نے، یعنی ہر ایڈیشن پر نئی سے نئی بونگی۔ تفریح کے مواقعوں کے بارے میں اور خاص طور پہ موسیقی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس بارے میں اتنا کچھ کہہ چکا ہوں کہ میرا خیال ہے پورا معاشرہ اس سے واقف ہے۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن نے سورہ اعراف میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، اور وہ 5 چیزیں یہ ہے کہ اللہ نے فحش چیزیں حرام کی ہیں، حق تلفی حرام کی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی حرام کی ہے، شرک حرام کیا ہے اور بدعت کو حرام کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی۔ چنانچہ موسیقی ہو، تصویر ہو، فنون لطیفہ ہو، شاعری ہو، ادب ہو، افسانہ ہو، ان سب کو اسی اصول پر دیکھا جائے گا۔ اگر ان میں کہیں شرک پایا جاتا ہے، کوئی فحش چیز پائی جاتی ہے، حق تلفی کی کوئی بات ہے، اگر کوئی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ترغیب دی جا رہی ہے، کوئی شرک اس کے اندر پایا جاتا ہے، اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو اس پر تنقید کریں گے۔ وہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ رات کو وہ ریکارڈنگ ہوئی نا تو مجھے ہمارے ایک بھائی نے کراچی سے فون کیا، آپ نے غامدی صاحب کے بارے میں بڑے سخت جملہ بول دیا، وہی والا نا؟ اچھا مجھے پتا ہوں میں کہ بولے ہے، میں کہ جی غلطی کی تھی میں چھڑنا نہیں ہوں، اور مجھے پتا تھا کوئی نہیں غلطی کریں گے، وہی انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا، نہیں یہی کہا، میں نے کہا یہ اس طرح نہیں کہا، میں نے سٹارٹ اس سے لیا ہے کہ اگر غامدی صاحب خلفائے راشدین کے ساتھ علمی اختلاف کرتے ہم اس کو عزت کی نگاہ سے ریگارڈ کرتے، اگر وہ علمی اختلاف رہنے دیتے، یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا، اس کا مطلب میں نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا، لیکن پھر میں نے ساتھ بولا کہ اب اگر ایک شخص ایسا ہے جو خلفائے راشدین کو اسی مجلس میں کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وہ کوئی نظام حکومت نہیں دے سکے، ان کو جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کو تو وہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وہ نظام نہیں دے سکے، اور اسی مجلس میں جس نے تلوار کے زور پہ خلافت راشدہ کو چیلنج کیا، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ امت کو اس کا مشکور ہونا چاہیے۔ اس پہ مجھے ہلکے سے ہلکا لفظ بولنا چاہیے تھا نا، اگر تو کہنا چاہیے تھا تیرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے، میں نے کوئی لفظ نہیں بولے، حالانکہ یہ وہ سارے الفاظ ہیں میں ان لوگوں کے لیے بولتا ہوں جو اہل بیت کے گستاخ ہیں، میں نے کئی بار نہیں کہا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، یہ میں بولتا ہوں نا۔ تو مجھے شیخین کے بارے میں نیگیٹو ورڈکٹ دینے والے کے بارے میں یہ سارے جملے بولنے چاہیے تھے کہ اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو کسی مجلس میں خلفائے راشدین کو کرٹیسائز کرے اور اس کے مقابلے پہ بنو امیہ کے ایک بندے کو یہ کہے کہ پوری امت اس کی مشکور ہو، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ اس کے میں نے سب سے نرم لفظ بولا، میں نے کہا اس شخص کے جاہل اور اجڑ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ سرکار پلانٹ ارتھ پہ اس سے کوئی نرم لفظ موجود ہے نا ایسے شخص کے حق میں؟ مجھے تو کہنا چاہیے تھا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا رافضی جانور جو شیخین پر بھونکتا ہے، ہاں سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ناصبی جو بنو امیہ کو اپ لفٹ کر رہا ہے، یعنی یہ دونوں باتیں بیک بار پوری ہوتی، اور رافضیت کا فتویٰ بھی لگتا ہے، ناصبیت کا بھی نہیں لگایا۔ تو مجھے بتائیں ہمارے جیسا کوئی ہو تو سامنے ہے، کتنے نرم نے کہا جاہل اور اجڑ، ویل لیفٹ کر دیا۔ حالانکہ میں یہ ساری باتیں جو کرتا ہوں نا، یہ ساری باتیں بھی میں کر سکتا تھا، قرآن و سنت سے میں اسے ثابت کر سکتا تھا۔ تو جب میں نے ان کو پوری تقریر کی نا فون پہ، انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں کہ ٹائم کیا مت جائے اپنے استاد کی کوئی ایسی غلطی کڈو جیڑی قرآن و سنت دے اعتبار نہ لوگے، جذبات کو چھڑ دو سائڈ سے، بھائی یہ جذباتی دنیا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ بکھرا پڑا ہے آپ کا غامدی، جس کو انجینئر مرزا دلیل کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ انجینئر مرزا خود اسے منافق اور ملعون اور ناصبی، رافضی، پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا۔ اب اس پر کہنے کو تو بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن میں یہاں پر اختتام کروں گا کیونکہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ اب انجینئر مرزا کے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ پہلا پارٹ تھا، اب دوسرا پارٹ تراویح کے حوالے سے ہی دیکھیے گا۔